السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ معزز سامعات، آج پھر سے عقیدۃ الطحاویہ کے دروس میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا بکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش رکھے اور دین علم کے اس جستجو کو باقی رکھے، علمی دروس و محاضرات سے بھرپور مستفید ہو کر اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں والعرش والکرسی حق، عرش الہی اور کرسی برحق ہیں۔ آئیے اس عبارت کی وضاحت کی جانب چلتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، یہ سارے کے سارے اللہ کے مخلوق ہیں۔ آسمان زمین کے اوپر ہے، آسمان کے اوپر سمندر ہے، سمندر کے اوپر کرسی ہے اور کرسی کے اوپر عرش ہے۔ گویا کہ عرش کرسی سے بھی بڑا ہے۔ دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی عرش کے نیچے ہے۔ جیسا کہ آثار صحابہ سے یہ بات واضح ہے کہ یہ دونوں پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ بعض لوگوں نے کرسی سے مراد علم لیا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے جو کہ غیر مخلوق ہے، اور جبکہ کرسی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ دلیل الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اگر کوئی سوال یہ کرے کہ رحمان کس طرح عرش پہ مستوی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، تو ہمیں جواب کیا دینا ہے؟ وہی جواب دینا ہے جو امام مالک رحمہ اللہ نے دیا ہے، یعنی الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے، اس کی کیفیت نہ معلوم ہے، اس پہ ہم کو ایمان لانا ہم پہ واجب ہے، اور اس بارے میں بیجا سوالات کرنا بدعت ہے۔ مزید آگے مؤلف فرماتے ہیں وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، ہم نے گزشتہ عبارت میں پڑھا کہ اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہے، تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ رب الذوالجلال عرش اور اس سے کمتر تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات عرش پہ مستوی ہے، تو کیا اللہ کو عرش کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ رب العالمین عرش کے محتاج ہیں؟ ایسا بالکل نہیں، بلکہ اللہ کی ذات عرش اور اس سے تمام کمتر چیزوں سے بے نیاز ہے۔ ہاں، یاد رکھنے کی چیز ہے، پوری مخلوقات اللہ کے محتاج ہیں۔ دلیل سورہ فاطر آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، اللہ کی ذات آسمانوں و زمینوں کو تھامے ہوئی ہے، اگر وہ چھوڑ دے تو کون ہے جو انہیں تھامے رکھے؟
مزید آگے مؤلف فرماتے ہیں محیط بکل شیء وفوقہ وقد عاجز عن الاحاطۃ خلقہ، اللہ تعالی ہر چیز پر غلبہ اور فوقیت رکھتا ہے اور اس نے مخلوق کو اپنے احاطہ سے عاجز کر دیا ہے۔ آئیے اس عبارت کے خلاصے کی جانب چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات سے برتر ہے، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا علم دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے۔ دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آگے پیچھے مخفی و ظاہر ہر چیز سے باخبر ہے۔ دلیل سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وَنَقُولُ أَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ایمانًا وتصدیقًا وتسلیما، پورے ایمان، صدق دل اور تسلیم و رضا سے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کے درجے سے برفائز کیا۔ آئیے اس عبارت کی وضاحت کی جانب چلتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا اس بات پر اعتقاد ہے کہ انبیاء و رسل تمام مخلوقات سے افضل ہستیاں ہیں۔ ہاں، بعض انبیاء کو بعض پہ فضیلتیں حاصل ہوئی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ النساء آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلت محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ متقی اور صالحین، محسنین یا ان جیسے صفات کے متحملین سبھی سے محبت کرتا ہے، تاہم کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ متقی اور محسنین میرا خلیل ہے۔ خلیل کا درجہ انبیاء و رسل کے صف میں صرف اور صرف دو کے حصے میں آیا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی طرح مجھے بھی خلیل بنایا ہے۔ تمام انبیاء و رسل اعلیٰ رتبے کے مالک ہیں، تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نبیوں کو نمایاں فضیلتوں سے نوازا ہے۔ دلیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ ہر نبی کو خاص فضیلتیں دی گئی، بعض کو خلت کی فضیلت سے نوازا تو بعض کو کلام اللہ یعنی کلیم اللہ کی فضیلت سے نوازا ہے، جیسا کہ قرآن و سنت کے دلائلوں سے واضح ہے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، ہم ملائکہ، انبیاء علیہم السلام اور رسولوں پر نازل کردہ تمام کتب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام واضح حق پر تھے۔ آئیے اس عبارت کی وضاحت کی جانب چلتے ہیں۔ یہ ایمان کے ارکان میں سے ہیں، جیسا کہ حدیث جبریل میں مذکور ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے ایمان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا
ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور تقدیر کی اچھی اور برائی پر ایمان رکھو۔ یہاں ٹھہر کر یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ تمام فرشتوں پر اجمالاً ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جن کے کام و افعال ہمیں معلوم ہیں ان پر تفصیلاً ایمان رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ جبریل علیہ السلام، ان کا کام انبیاء و رسل تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میکائیل علیہ السلام بارش برسانے کے مکلف ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر مکلف ہیں۔ ملک الموت روح قبض کرنے پر مکلف ہیں۔ منکر و نکیر قبر میں سوال و جواب کرنے پر مکلف ہے۔ اسی طرح کرامن کاتبین بندوں کے اعمال پر قلم بند کرنے کے مکلف ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء و رسل پر بھی اجمالاً ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وہیں پر جن انبیاء و رسل کا نام کتاب و سنت میں موجود ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا نام آیا ہے اور ان کے خدمات کا تفصیلی طور پر کتاب و سنت میں موجود ہے، تو ان پر تفصیلاً ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کتاب پر بھی ایمان رکھنے کے تعلق سے یہی باتیں ہیں کہ جن آسمانی کتابوں کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے ان پر تفصیلاً اور بقیہ تمام کتابوں پر اجمالاً ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ تھی آج کے درس کے تعلق سے چند باتیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو کتاب و سنت کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہم سب کو کتاب و سنت کے حقیقی پیروکار بنا، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وقال الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔